بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کی آمد کے وقت سرزمین عرب کے تمام افراد خود کو حضرت ابراہیم کی اولاد اور ان کے دین پر قائم و دائم مانتے تھے۔ وہ لوگ اس حسب و نسب پر نازاں بھی رہتے تھے۔ ان کے خیال میں وہ دین حنیف پر عمل پیرا تھے، لیکن در حقیقت انہوں نے دین ابراہیمی کے مذہبی احکام میں اس قدر تبدیلیاں کر دی تھیں کہ احکام کی اصل روح ہی ختم ہو گئی تھی اور وہ شرک و کفر کے اعمال کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے۔ اس وقت کے عرب معاشرے میں مروجہ دینی و مذہبی رسوم و رواج دراصل دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی صورت تھے، جنہیں انہوں نے زندگی میں نافذ کیا ہوا تھا اور شدت سے ان کی پاسداری و پابندی کرتے اور کرواتے تھے۔ ان سے انحراف کو ارتکاب عظیم سمجھتے اور خود ساختہ معبودوں کی ناراضگی کا سبب جانتے تھے۔ معبودان باطلہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر روزوں کی صورت میں کفارے ادا کرتے، ان کا قرب پانے کے غرض سے کعبہ کی عزت کرتے، اس پر غلاف چڑھاتے، حج کرتے، یہاں تک کہ برہنہ طواف کرتے تاکہ ان کا خدا راضی ہو کر ہمیشہ ان پر مہربان رہیں۔ آج کی ویڈیو میں زمانہ جاہلیت میں ادا کیے جانے والے حج کی مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ حج کے دوران یہ لوگ کیا کچھ کرتے تھے اور حج سے جڑی رسومات اور عبادات کیا تھیں، اور حج کے دوران یہ لوگ اپنے بتوں کو کیسے پکارتے تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ عربوں کے آباء و اجداد دین حنیف کے پیروکار ہو گزرے تھے، مگر ان کی نفسانی خواہشات اور توہم پرستی انہیں گمراہی کی جانب ہانک لے گئی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے مذہبی افکار پراگندہ ہوئے تو انہوں نے بت بنائے، عبادت کے انداز بدلے، رسموں کا اختراع کیا۔ اس طرح خود ساختہ معبودوں کی عبادات کی رسوم و رواج ان کے معاشرے میں سرایت کرتے چلے گئے۔ فطری طور پر انسان کو جو طہارت و نفاست عطا کی گئی ہے، جاہلیت کے زمانے میں عرب بھی ان پر پابند تھے، جیسے کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مونچھ تراشنا، ناخن تراشنا، بغل و زیر ناف بال صاف کرنا، استنجا کرنا، مسواک وغیرہ۔ ان امور میں سے جنابت کا غسل کرنا بھی ہے، جو وہ باقاعدگی کے ساتھ کرتے، بلکہ مرنے والے افراد کی میت کو بھی غسل دیتے اور کفن پہنا کر جنازے کی نماز بھی ادا کرتے، اگرچہ ان کی نماز مختلف تھی۔ اسی طرح روزے رکھتے اور حج بھی کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کی نماز و دعا کے انداز کے حوالے سے قرآن و حدیث میں اشارے ملتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان کے نام نہاد نماز، سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے، قریش ننگے بدن بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے اور اس دوران وہ سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس روایت کو امام طبری نے بھی ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی طبری کے حوالے سے ایسا ہی بیان کیا اور حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے نزدیک مقع کا مطلب ہے سیٹی بجانا اور تصدیہ کا مطلب ہے تالی بجانا۔ آپ نے سیٹی بجا کر اپنا رخسار جھکا کر اور دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کر بتایا کہ وہ کفار اس طرح کیا کرتے تھے، مگر ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو یہ تمام خرافات انجام نہ دیتے بلکہ دین ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ ناظرین، ہم زمانہ جاہلیت میں کی جانے والی باقی عبادات کے بارے میں اور زمانہ جاہلیت کی رسومات کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں زمانہ جاہلیت کے حج کی۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ عرب زمانہ جاہلیت میں بھی حج کرتے اور احرام باندھتے تھے۔ حج کی ادائیگی کے معاملے میں ان کے مختلف طبقات تھے، جنہیں مذہبی طبقات یا حج کے روایتی طبقات کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ ان کا مراسم میں حج کی ادائیگی میں اختلاف ہے۔ اس اعتبار سے کئی مورخین نے ان کے دو طبقات بیان کیے، مگر تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان کے تین گروہ تھے، حمص، حلہ اور طلس۔ زمانہ جاہلیت کے حج کو سمجھنے کے لیے ان تینوں گروہوں کے مراسم حج کا بیان کرنا ضروری ہے۔ آئیے آپ کو ان کی تفصیل بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حمص کی۔ ناظرین، روایت کے مطابق یہ عرب کے چند قبائل تھے جو عبادات میں مخصوص حیثیت اور رسوم کے حامل تھے۔ ان کے علاوہ کسی کو ان جیسی حیثیت حاصل نہ تھی اور نہ ہی کوئی ان کی برابری کر سکتا تھا۔ ابن سعد نے واقدی سے، ازرقی نے ابن اسحاق سے اور انہوں نے کلبی سے حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی ہے، جس میں اس حوالے سے تفصیل یوں بیان ہوئی ہے۔ وہ قریش، کنانہ، خزاعہ اور قریش سے پیدا ہونے والے تمام عرب تھے۔
ابن اسحاق نے اس میں اضافہ کیا کہ اوس، خزرج، جسم، ربیہ، جزام، زکوان، ثقیف، عمر اللات، غطفان، عدوان، الاف اور قضاء بھی ان میں سے ہیں۔ البتہ محمد بن حبیب نے بیان کیا کہ حمص کے قبائل میں قریش مکہ میں قیام اور قریش کے پڑوس کی وجہ سے خزاع اور عرب کے تمام وہ قبائل جو مکہ میں فروکش ہوئے، قریش سے پیدا ہونے والے کلاب، کعب، عامر، کلب، بنو ربیہ بن عامر بن ساسا، الحارث بن عبد مناف بن کنانہ، مدلج بن مرہ بن عبد مناف بن کنانہ، مکہ کے آس پاس قیام پذیر ہونے کی بنا پر عامر بن مناف بن کنانہ، مالک، ملکان بن کنانہ، ثقیف، عدوان، یربو بن حنظلہ، مازن بن مالک بن عمر بن غیم، الاف اور جناب بن حبل شامل ہیں۔ ناظرین، روایت کے مطابق بیان کیے گئے تمام قبائل بما اپنے افراد کے حمص میں شمار ہوتے تھے، اور ان حمصیوں کے حج کے دوران کچھ خاص رسمیں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حج کے موسم میں حمصیوں کے اعمال کے ضمن میں امام ازرقی تحریر فرماتے ہیں، حمصی احرام باندھنے کے بعد پنیر نہیں بناتے تھے، گھی نہ کھاتے، نہ گرم کرتے تھے، دودھ نہ بلوتے، مکھن نہ کھاتے، اون اور بالوں کا لباس نہ پہنتے، اور جب تک حرم میں ہوتے ان کی چھاؤں حاصل نہ کرتے، اون نہ کاٹتے، نہ بالوں کے سائبان یعنی چھتریاں بنتے، بلکہ کھالوں کے سائے میں رہتے، حرم میں اگنے والی اشیاء سے کچھ نہ کھاتے، حرمت والے مہینوں کی عزت کرتے، ان میں عہد شکنی نہ کرتے اور نہ ہی ظلم کرتے، طواف کرتے تو لباس پہن کر کرتے۔ زمانہ جاہلیت اور شروع اسلام میں بھی ان میں سے کوئی احرام باندھ لیتا تو اہل مدر یعنی شہر والا ہوتا، گھر کے پیچھے کی جانب نقب لگا دیتا، اسی میں سے گھر میں داخل ہوتا اور اسی سے نکلتا، اور دروازے سے داخل نہ ہوتا۔ حمص کہتے تھے حلال مہینوں کا احترام مت کرو اور حج میں حرم سے تجاوز نہ کرو، تاکہ لوگ تمہارے حرم کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں، وہ دیکھیں کہ تم حرمت والے مہینوں کی طرح حلال کی بھی تعظیم کرتے ہو، تو وہ بھی مناسک حج اور عرفہ کے قیام میں کمی کریں گے، جبکہ وہ حل میں سے ہیں، بس وہ اس میں وقوف نہ کرتے تھے اور نہ ہی اس میں سے گزرتے تھے۔ انہوں نے حرم سے ہٹ کر نمرہ میں دونوں راستوں کے مابین مقام وقوف بنایا ہوا تھا، اسی میں عرفہ کی رات میں وقوف کرتے اور یوم عرفہ نمرہ کے قریب الاراک میں گزارتے، وہاں سے مزدلفہ جاتے، پس جب سورج پہاڑوں کی چوٹیوں تک بلند ہوتا تو وہ روانہ ہو جاتے۔ وہ کہتے تھے ہم اہل حرم ہیں، حالت حمص یعنی حج کے کپڑوں میں یا احرام میں ہم حرم سے نہیں نکلتے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ اہل حمص کا جو زمانہ جاہلیت میں حج کے دوران مذکورہ مخصوص افعال مخصوص طریقوں سے سر انجام دیتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے گروہ کی، جس کو حلہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مورخین کی عمومی رائے کے مطابق عرب میں سے حمصیوں کے بعد بقیہ قبائل حلہ تھے، سوائے چند کے جن کو بعض مورخین نے طلس میں شامل کیا ہے۔ بہرحال اہل عرب کے حلہ قبائل کا تذکرہ کرتے ہوئے صالح احمد علی لکھتے ہیں، حلہ میں سارے تمیم ہیں سوائے یربو کے، اسی میں مازن، زبا، حمیس، زائنہ، الغوث بن مرہ اور قیس اعلان ہیں۔ اپنے تمام خاندانوں سمیت سوائے ثقیف کے اسی میں عدوان، عامر بن ساسا، مکمل، ربیہ بن نزار اور تمام قضاء ہیں، سوائے الاف، جناب، الانصار، خصم، بجیلہ، بکر بن عبد منع بن کنانہ کے، اور اسی میں حذیل بن مدرکہ، اسد، تئی اور بارک ہیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ اہل حمص کی طرح ان کے بھی اعمال حج مخصوص تھے جو مخصوص ایام و اوقات میں کیے جاتے تھے، چنانچہ ان اعمال و رسوم کے بارے میں بیان کرتے محمد بن حبیب المحبر میں تحریر کرتے ہیں، حلہ والے حرم میں شکار کرنے کو حرام جانتے تھے اور اس کے علاوہ حلال مناسک میں ترتیب قائم رکھتے تھے۔ امیر آدمی اپنا سہارا یا مال کا بیشتر حصہ مناسک کے لیے دے دیا کرتا، جس سے ان کے فقراء کو گرم کیا ہوا گھی ملتا، وہ اون، اونٹ اور دیگر جانوروں کے بالوں پر گزارا کرتے، جس لباس میں مناسک ادا کرتے وہی زیب تن کرتے، مناسک میں نیا لباس نہ پہنتے، گھروں اور حویلیوں میں دروازے سے داخل نہ ہوتے، جب تک حالت احرام میں رہتے سائے میں نہ جاتے، تیل کی مالش کرتے، گوشت کھاتے، اور یہ سب ایام مناسک میں بہت زیادہ ہوتا تھا۔ پس فراغت کے بعد جب مکہ میں داخل ہو جاتے تو اپنے جوتوں اور کپڑوں کو صدقہ کر کے کعبے کی عظمت کے پیش نظر نیا حمصی لباس کرائے پر لیتے اور اپنے اور کعبے کے مابین جوتے نہیں لاتے بلکہ برہنہ پاتے۔ اگر لباس نامیسر ہوتا تو برہنہ طواف کرتے۔ ہر شخص کے لیے ایک حرمی حمصی ہوتا جس کا لباس وہ حاصل کرتا، اور جسے کوئی بھی لباس نہ ملتا وہ برہنہ ہی طواف کرتا۔
ہلا والے بیت اللہ کی جانب لوٹتے ہوئے طواف کے لیے لباس کرائے پر حاصل کرتے تھے، کیونکہ جب وہ بحیثیت حجاج گھروں سے نکلتے تو سوائے گوشت کے خرید و فروخت کو حرام قرار دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاز بن حمار المجاشعی کے حرمی تھے۔ وہ جب مکہ میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس میں طواف کرتا تھا۔ ان کے احرام ہی کے متعلق منقول ہے کہ مرد و عورت اپنے پہلے حج کا طواف بہرانہ ہو کر کرتے۔ بنو عامر بن ساسا اور اک تھے جو ایسا کرتے تھے۔ بس عورت جب طواف کرتی تو اپنا ایک ہاتھ اپنی اگلی شرم گاہ پر، دوسرا پچھلی پر رکھ لیتی اور کہتی آج جسم کا کچھ حصہ یا سارا ہی ننگا ہو جائے، اور جو ننگا ہو جائے میں اسے جائز نہیں قرار دوں گی۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ عربی قبائل میں بنی عامر وغیرہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، مرد دن میں اور عورتیں رات میں طواف کرتی تھیں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ عرب کے دو گروہوں کا۔ ناظرین، عرب میں سے ہمسیوں کو علیحدہ کرنے کے بعد مورخین کی عمومی رائے کے مطابق ہونا یہ چاہیے کہ بقیہ تمام قبائل حلہ شمار ہوں، مگر محمد بن حبیب نے اس قسم میں ایک تیسری قسم طلس کا اضافہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں اور وہ تمام اہل یمن، اہل حضرموت، اک، عجیب اور ایاد بن نزار ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے حلہ میں سے کچھ قبائل کو علیحدہ کر کے ان کو طلس میں شمار کیا ہے، جن میں انہوں نے تمیمی قبائل کی شاخیں یربو، مازن، زبا، حمیس، زائنہ، غوث بن مر، اسی طرح قیس، اعلان کی شاخیں، ثقیف، عدوان اور قضاء کی شاخیں، الاف اور جناب شامل کی ہیں۔ طلسی افراد کے امور حج کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہوئے محمد بن حبیب لکھتے ہیں طلس حلہ و حمس کے مابین تھے۔ حالت احرام میں وہ حلہ کی مثل اعمال کیا کرتے تھے، جبکہ کپڑے پہننے اور گھر میں داخل ہونے کے اعمال حمس کی مانند کرتے۔ وہ کعبہ کے گرد برہنہ نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے کرائے پر لیتے، اور گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہوتے، نہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، اور حلہ کے ساتھ ہی وقوف کرتے اور وہی اعمال کرتے جو وہ کیا کرتے تھے۔ روایت بتاتی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج و عمرہ ادا کرتے ہوئے تلبیہ بھی کہا کرتے تھے، لیکن بعض قبائل نے تلبیہ میں ایسے الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دیے جس سے عقیدہ توحید مسخ ہو کر رہ گیا۔ روایت بتاتے ہیں کہ عرب جب بیت اللہ کا حج کا ارادہ کرتے تو ہر قبیلہ اپنے اپنے صنم یعنی بت کے پاس کھڑا ہوتا اور اس کے پاس نماز پڑھتا، پھر تلبیہ پڑھتے پڑھتے مکہ آ جاتا۔ دیگر باہمی مختلف رسومات کی طرح ان کے تلبیات بھی مختلف تھے۔ چنانچہ ابن واضح یعقوبی ان تمام کی تلبیات کو نقل کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ قریش کا تلبیہ یہ تھا: میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بالفرض کوئی بنائے بھی تو اس کا اور اس کی تمام ملکیت کا مالک ہے۔ کنانہ کا تلبیہ تھا: اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آج تعریف، دعا اور کھڑے ہونے کا دن ہے۔ بنی اسد کا تلبیہ تھا: میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں اے رب، بنو اسد تقصیر کرنے والے، اہل وفا اور کوشش تیری جانب آئے ہیں۔ اور بنی تمیم کا تلبیہ تھا: میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تمیم کی طرف سے تو دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے اور اپنے پیچھے والوں کا لباس میلا کر دیا ہے اور اپنے رب سے خلوص کے ساتھ دعا گو ہو۔ قیس اعلان کا تلبیہ تھا: میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو رحمان ہے، تیری بارگاہ میں قیس اعلان پیدل و سوار آئے۔ ثقیف کا تلبیہ تھا: میں حاضر ہوں اے اللہ، بے شک اہل ثقیف اپنا مال و متاع چھوڑ کر تیرے پاس آئے اور تجھ سے فریاد رس ہوئے۔ حذیل کا تلبیہ تھا: میں حاضر ہوں، حذیل کی طرف سے، بے شک وہ رات کے آخری پہر اونٹوں اور گھوڑوں پر داخل ہوئے۔ ربیہ کا تلبیہ تھا: حاضر ہیں اے ہمارے رب، حاضر ہیں، حاضر ہیں، بے شک ہمارا ارادہ تجھ تک آنا تھا، جبکہ بعض یہ کہتے اپنے رب کے فرما بردار اور اطاعت گزار ربیہ کی طرف سے حاضر ہیں۔ حمیر اور حمدان تلبیہ میں یوں کہتے: حمیر و حمدان کی طرف سے حاضر ہیں، جو خدمت گزاری اور دکھ درد میں دوست ہیں۔ عزت کا تلبیہ تھا: اے مالکوں کے مالک، حاضر ہیں، تو ہر قوم کے سردار سے خوش بیانی جانتا ہے۔ مزہج کا تلبیہ تھا: شہری ستارے اور لات و عزیٰ کے رب، حاضر ہیں، جبکہ کندر حضرموت کا تلبیہ تھا: حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو اس کو اپنا بناتا ہے یا ہلاک کرتا ہے، تو حکمت والا ہے، پس اسے چھوڑ دے۔ غسان کا تلبیہ تھا: اے غسان اور اس کے پیادہ و سوار کے مالک، حاضر ہیں،
اور بجیلا کا تلبیہ تھا قحط و باران میں بجیلا کی طرف سے حاضر ہیں، اور قزح کا تلبیہ تھا قزح کی طرف سے حاضر ہیں، اس کے رب کا دفاع کرتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ۔ اسی طرح جزام کا تلبیہ تھا جزام کی طرف سے حاضر ہیں جو اہل عقل و فکر ہیں۔ عق اور اشریوں کا تلبیہ تھا ہم رحمان کے پسندیدہ پردوں والے اژدہام و حرمت والے گھر کا حج کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے وہ تلبیے جو عربی قبائل حج کے دوران پڑھا کرتے تھے، جن سے ایک طرف ان کے مذہبی خیالات واضح ہوتے ہیں تو دوسری طرف ان سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مذکورہ بالا تمام قبائل حج کے دوران مخصوص طور پر متعین شدہ الفاظ کے ذریعے اپنے اپنے مذہبی رسوم و رواج کے تحت دعائیں اور دیگر رسوم بھی سر انجام دیتے تھے۔ ناظرین، روایت یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس طرح ہر قبیلے کا مخصوص تلبیہ تھا، اسی طرح جاہلیت میں عرب نے تمام بتوں کے لیے بھی علیحدہ تلبیے مختص کیے ہوئے تھے۔ یہ تلبیے کیا تھے، آئیے اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ روایت کے مطابق اہل عرب کا اصاف بت کے لیے تلبیہ یہ تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں مگر جو تیرا شریک ہے، اور جو کچھ اس کا ہے وہ سب تیری ملکیت ہے۔ ان کا عزا بت کے لیے تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کے لیے، ہمیں تو کتنا عزیز رکھتا ہے۔ ان کا لات بت کے لیے تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں ہمیں ہمارے گھر کی عمارت کافی ہے، جو نہ تو چھوڑا ہوا ہے نہ آسیب زدہ ہے، مگر وہ پاک مٹی سے بنا ہے اور اس کے خدمت گزار نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اسی طرح جہار بت کے لیے ان کا تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں صاف نور کی طرف ہدایت دے، اور ہمیں اور ہماری قوم کو جہار سے بہرمند کر۔ ان کا سوا کے لیے تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں ہم تیری طرف لوٹ آئے، بے شک ہم سوا کی جانب طلب کیے گئے۔ ان کا ارکان حج میں شمس کا تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کے لیے، حاضر ہیں ہم اپنی صبح سے متمتع ہوتے ہیں، دن میں سفر کرتے ہیں، اس کی گرمی سے نفع پاتے اور ثبات حاصل کرتے۔ اے رب، تیری حمایت کی وجہ سے ہم کسی شے سے نہیں ڈرتے اور نہ نقصان زدہ ہوتے۔ ان عطیات اور نعمتوں کے باعث ہم رب کا حج کرتے ہیں۔ ان کا محرک کے لیے تلبیہ تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں حج کرتے، حق ادا کرتے، بندگی و غلامی کرتے ہوئے تیری اطاعت کو حاضر ہیں۔ اسی طرح ان کا ود کے لیے تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں عذر پیش کرتے ہوئے تیری اطاعت کو حاضر ہیں۔ اسی طرح عربوں کا ذوالخلصہ کے لیے تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کے لیے، حاضر ہیں جو تجھ کو محبوب ہے۔ عربوں کا منطبق کے لیے تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ اسی طرح ان کا منات کے لیے تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کو حاضر ہیں۔ اگر بکر نے تیرا در نہ تھاما ہوتا تو لوگ تجھے چھوڑ کر بدک جاتے۔ ابھی تک لوگ حج میں کثرت سے تیرے پاس آتے ہیں، تیرے بغیر ہم ان سے غیر مطمئن ہیں۔ اسی طرح عربوں کا سیدہ کے لیے تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کو حاضر ہیں۔ ہم تیرے پاس سفارش کے لیے آئے، نہ کسب مال کے لیے، بلکہ ہم صرف خلوص کے ساتھ آئے ہیں۔ اسی طرح ان کا یوک کے لیے تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کو حاضر ہیں۔ ہمارے دلوں میں برائی کی نفرت پیدا فرما اور اچھائی کو محبوب بنا، ہمیں گمراہ نہ کر کہ ہم سرکش ہو جائیں، اور ہمیں ہلاکت کے بوجھ تلے مت ڈال۔ اسی طرح عربوں کا یغوث کے لیے تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کو حاضر ہیں، ہم سے محبت کر، پس ہم تیرے بندے ہیں، تیری طرف آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا نصر کے لیے تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں، ہم سب بندے ہیں، ہم سب ایسے مضبوط فوجی دستہ ہیں کہ تو ہمارا تعریف گو ہے، ہمارا ملک اور شکار ہمیں لوٹا دے۔ اس کے علاوہ عربوں کا ذلبہ کے لیے تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کو حاضر ہیں۔ اے رب، پس مضر کو ہم سے پھیر دے اور ہمارا یہ سفر پرامن کر دے، بلا شبہ ان میں جو ہے وہ قابل سرزنش ہے، اور اے اللہ، صاحبان اونٹ ہمارے لیے کافی ہوں۔ مرحب کے لیے ان کا تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کو حاضر ہیں، بے شک ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، پس ہمیں عزیز رکھ۔ اسی طرح ذریح کے لیے عربیوں کا تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کو حاضر ہیں،
ہم سب ناشکر ہیں اور سب نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، پس زندہ کر دینے والے بارش سے ہماری کفایت کر۔ اس طرح ذوالکفین کے لیے تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کو، حاضر ہیں، بے شک جرہم والے تیرے بندے ہیں، دوسرے لوگ تو نئے ہیں البتہ وہ پرانے بندے ہیں، لہٰذا ان کے مقابلے میں ہم تیری دوستی کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور حبل کے لیے ان کا تلبیہ یوں تھا: حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں، بے شک ہم محفوظ ہیں، تو نے ہمیں نیزوں کی انیوں پر حرام کر دیا، لوگ ہماری کامیابی پر حسد کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اہل عرب کا ہر بت کے لیے علیحدہ تلبیہ بتوں کے بارے میں ان کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ وہ ارکان حج میں ان سے استعانت و نصرت کے بھی خواستگار تھے۔ ناظرین، روایات بتاتے ہیں کہ حج کے ایام میں تمام ارکان حج کی عظمت اہل عرب کے درمیان رائج تھی، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج بھی کیا کرتے تھے، 7 طواف کے چکر لگاتے، قربانی کرتے، رومی جمار کرتے، پتھروں کو تبرکن چھوتے اور اشہر حرم کا احترام کرتے۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا اور قتل و قتال نہ کیا کرتے تھے۔ روایات بتاتے ہیں کہ اہل قریش اور دوسرے عرب جب حج کے لیے کعبے میں آتے تو حبل صنم کے پاس اپنے کاموں میں مشورے لینے آتے اور پانسے پھینکتے تھے۔ ان مقامات مقدسہ اور ان صنم قدوں اور بت قدوں کا لوگ حج کرتے اور ان کے پاس میلہ لگاتے تھے۔ ہر سال کے مہینے مقرر تھے جن میں جنگ و قتال کی ممانعت تھی، یہ حرام کے مہینے کہلاتے تھے اور انہی میں حج کرتے تھے۔ حج کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ کعبے کی طرح مشہور حج کی جگہ کعبہ ذی الشری تھا، اسے رب البیت بھی کہتے تھے۔ ان اصنام کی نظر و نیاز بھی کرتے، انہیں اچھے اچھے تحفے دیتے، ہتھیار پیش کرتے تھے اور سامان عیش و عشرت ان کے لیے لے جاتے تھے۔ جنوبی عرب والے سونے چاندی یا لکڑی کے نقوش بھی پیش کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تھا تفصیلی تذکرہ زمانہ جاہلیت کے حج کے حوالے سے۔ آئیے اب آپ کو زمانہ جاہلیت میں کی جانے والی باقی عبادات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی نماز پڑھی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں اپنا حال بتاتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری نے عبادہ بن صامت سے فرمایا: اے میرے بھتیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات سے 3 سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا۔ میں نے پوچھا کس کے لیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے لیے۔ میں نے پوچھا کس طرف منہ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جس طرف بھی اللہ تعالیٰ میرا منہ کر دیتا تھا۔ میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا تھا، حتیٰ کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو چادر کی طرح ڈال دیتا، حتیٰ کہ مجھ پر دھوپ آ جاتی۔ ناظرین، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب عمومی طور پر کسی خاص جانب کو عبادت کی غرض سے متعین کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ابو ذر غفاری سے سوال کیا گیا۔ چنانچہ تاریخ ارض القرآن میں اس حوالے سے یوں مذکور ہے: انہوں نے ستاروں کے گھٹنے بڑھنے کے اوقات کو بھی عبادات میں شامل کر دیا تھا، کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ تمام ستاروں کا مرکز قطب شمالی ہے اور تمام ستارے آغاز عالم سے ہر وقت اپنی جگہ سے ہٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں، لیکن قطب کا تارہ ہمیشہ ایک ہی حال پر اپنی جگہ قائم رہتا ہے، اس لیے وہ قبلہ ہے، لہٰذا اس طرف منہ کر کے وہ اپنی دعا اور مناجات پڑھا کرتے تھے۔ روایت بتاتے ہیں کہ دن میں 3 مرتبہ ہر نماز کے لیے ان کو غسل کرنا پڑتا تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے، جسے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس غرض سے انہوں نے اپنے اپنے من پسند بت بنا رکھے تھے۔ قبیلہ کلب کا بت ود تھا جو دومت الجندل میں تھا، سبا کا بت کا نام حزیل تھا، یمنی قبائل کے بت کا نام یغوث تھا، حمیر میں ذوالقلع کا بت نصر تھا، ہمدان کا بت یعوق تھا، طائف میں ثقیف کا بت لات تھا، قریش اور بنی کنانہ کے بت کا نام عزا تھا، اور اوس و خزرج کے بت کا نام منات تھا۔ ان کا سب سے بڑا بت حبل تھا جو کعبہ کی پشت پر تھا، اور 2 بت بنام اصاف اور نائلہ صفا و مروہ پر تھے۔ ان کے معبود اور اصنام تمام محدود اور مقامی ہوتے یا قبیلوں کے ہوتے جو ان کے اعتقاد کے مطابق جنگ و صلح میں مدد کرتے اور دوسروں سے دشمنی رکھتے۔ روایت بتاتے ہیں کہ ان معبودوں کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے اہل عرب نظر و نیاز اور قربانی بھی کرتے تھے اور تحفے تحائف بھی پیش کرتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے معبود کب حاضر ہوتے، کب غائب ہوتے اور کس وقت کس مقام پر ہوتے تھے۔ یہ لوگ اصنام کے لیے معبد کبھی غاروں میں بناتے اور کبھی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر
صحرا نشیں اپنے اصنام خیموں میں رکھتے اور کہیں ان کے لیے گھر بناتے۔ ان کے ہاں یہ مقامات مقدس ہوتے، ان کی تعظیم کی جاتی اور ان مقامات کا احترام کیا جاتا۔ اسی لیے اہل عرب ان بتوں کی محدود جگہ کو حرم کہتے تھے، جیسے حرم کعبہ، حرم ذی الشوری، اور جو ان کی حدود میں داخل ہو جاتا وہ ہر گزند سے محفوظ رہتا۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ عرب میں ایسے گروہ بھی موجود تھے جو جنات اور فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بنو ملی جو قبیلہ خزاع کی ایک شاخ تھی، وہ ملائکہ اور جنات کی عبادت کرتے تھے۔ بعض مفسرین کے مطابق وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ فرشتوں کو انہوں نے دیویاں قرار دے رکھا تھا، ان کے بت عورتوں کی شکل کے بنا رکھے تھے، انہیں زنانہ کپڑے اور زیور پہناتے تھے اور کہتے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی عبادت کرتے تھے، انہی سے منتیں اور مرادیں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے اس عقیدے کی بڑی شدت سے تردید فرمائی ہے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ عرب کی عبادات و رسومات میں روزہ رکھنا بھی شامل تھا۔ بیان کیا جاتا کہ قریش جاہلیت میں عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابراہیم شریف اس روزے کے اوقات کار بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، ان کے روزے فجر سے مغرب تک ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات کو انہوں نے کسی سابقہ شریعت سے لیا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اسی دن کعبے پر غلاف چڑھا کر اسی طرح کی دیگر رسومات ادا کر کے اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں قریش نے کوئی گناہ کیا اور پھر اسے بہت بری بات سمجھا تو کسی نے کہا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو، تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے ہاں قحط پڑا، پھر دور ہو گیا، چنانچہ انہوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں دور جاہلیت میں بھی دین حنیف کی بہت سی عبادات باقی رہیں، لیکن انہوں نے ان عبادات کے لیے چند شرائط و قیود مقرر کر کے انہیں ایسا رنگ دے دیا تھا جس میں ان عبادات کی روح فنا ہو گئی تھی۔ دین ابراہیمی کے مطابق وہ اپنے مردوں کو غسل دیتے تھے، کفن پہناتے تھے، ان کی نماز جنازہ پڑھتے تھے اور سنت ابراہیمی کے مطابق ان کو قبروں میں دفن کرتے، لیکن ان کی نماز جنازہ میں نہ اللہ کی حمد و ثنا تھی، نہ اس میت کے لیے اللہ کی جناب میں مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی تھیں، بلکہ میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد جب دفن کرنے کے لیے لے جاتے تو اس میت کا کوئی قریبی رشتہ دار آگے کھڑا ہو جاتا اور اس میت کے محاسن اور کمالات بیان کرتا، اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا، اس کے بعد تعریف کرنے والا کہتا علیک رحمت اللہ، یعنی تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، اور پھر اس کو دفنا دیا جاتا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ زمانہ جاہلیت کی چند عبادات کا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں زمانہ جاہلیت کی رسومات کا۔ روایت بتاتی ہے کہ نسل در نسل آباء و اجداد کی اتباع و پیروی میں رواج پذیر ان طور طریقوں میں سے ایک رسم نسائی یعنی حرمت والے مہینوں کو مؤخر کرنا بھی رائج تھی۔ یہ وہ رواج تھا جسے اسلام نے یکسر مسترد کر دیا اور اسے کفر کے مترادف قرار دیا۔ نسائی کا معنی و مفہوم لغت کی کتب میں یوں منقول ہے: زمانہ جاہلیت میں حرمت والے مہینوں کی حرمت کو قتل و قتال کا جواز پیدا کرنے کے لیے سفر کے مہینے کی طرف مؤخر کر دیا جاتا تھا۔ اسے نسائی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تاریخی دستاویزات میں ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے ہاں سال کے چند مہینے ادب و تعظیم سے متصف تھے اور وہ ان مہینوں کی حرمت کا خاص اہتمام کرتے تھے، لیکن جاہلیت سے مغلوب ہونے کی وجہ سے وہ اس وصف سے کما حقہ بہرہ مند نہ ہو پائے۔ تاریخ میں نسائی کی بابت مروی ہے کہ عرب زمانہ جاہلیت میں بھی عشر حرم کی حرمت پر اعتقاد رکھتے تھے اور ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ عرب والوں کی معیشت کا عمومی دار و مدار شکار، لوٹ ماری اور قتل و غارت گری پر تھا، اس لیے انہیں یہ بات بہت ہی شاق و گراں گزرتی تھی کہ مسلسل 3 ماہ تک یہ سلسلہ موقوف رہے۔ لہٰذا اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ جب کبھی ایسا ہوتا کہ عشر حرم میں جنگ وغیرہ ہو جاتی تو وہ جنگ کو مؤخر کرنے کی بجائے نسائی کرتے، یعنی ان مہینوں کو مؤخر کر دیتے اور رد و بدل کر دیتے، اور یوں وہ ان مہینوں کی حرمت کو قائم رکھنے کے زوم میں مبتلا ہو کر قتل و غارت گری سے باز نہ آتے تھے۔ روایت کے مطابق نسائی کی رسم 2 وجہ سے رائج تھی۔ ان میں سے ایک وجہ جس کا ذکر ابن اسحاق نے بھی کیا ہے وہ یہ تھی کہ اہل عرب محرم کو حلال اور اس کے بدلے سفر کو حرام قرار دے کر جنگ و جدل، قتل و غارت گری اور خون کے انتقام لینے کا راستہ نکال لیتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے
وہ ہر سال حج کو 11 دن یا اس سے کچھ زیادہ آگے بڑھا دیتے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی۔ اس حوالے سے امام جصاص رازی نے ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے، نسائی سے مراد عرب کی وہ تقدیم و تاخیر ہے جو وہ زمانہ جاہلیت میں مختلف مہینوں میں کیا کرتے تھے۔ عرب کی اس تقدیم و تاخیر کی وجہ سے اکثر و بیشتر حج بھی اپنے وقت سے مقدم و مؤخر ہو جایا کرتا تھا۔ اس سے عرب کا وہ اعتقاد بھی مراد ہے جو وہ غیر حرام مہینوں کی حرمت کے بارے میں رکھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ محرم کو سفر بنا دیا کرتے تھے۔ ابن نجی وغیرہ نے کہا کہ اہل قریش ہر 6 ماہ میں کچھ دن بڑھا دیا کرتے تھے تاکہ ہر 13 سال میں ذی الحج اپنے مقررہ وقت پر آ جائے۔ ناظرین، ان روایت سے واضح ہوتا کہ اہل عرب ہر سال 11 دن کا اضافہ کر کے 3 سالوں میں 1 مہینہ بڑھا دیتے تھے اور یوں وہ ایک ہی موسم میں عبادات حج وغیرہ سر انجام دینے کے قابل ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ طریقہ حکم باری تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا کچھ نہیں، چنانچہ خدائی حکم سمیت اس رسم نسائی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن سے اس نے آسمان اور زمینوں کے نظام کو پیدا فرمایا تھا ان میں سے 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اور تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا۔ روایت بتاتے ہیں کہ ان 4 مہینوں کی حرمت والے مہینے قرار دینے کی حکمت یہ تھی کہ حج اور عمرہ ادا کرنے آنے والوں کے لیے راستوں کو محفوظ و مامون بنایا جائے، راستے پرامن ہوں اور مناسک حج و عمرہ کرنے والوں کو کسی قسم کا خوف و خطرہ نہ ہو۔ مذکورہ بالا آیات بینات میں مہینوں کی حرمت کے متعلق حکم خداوندی کو بیان کرنے کے بعد اس رسم نسائی کے بارے میں واضح فرمایا کہ یہ کفر میں اضافہ ہے۔ اس کے معنی بیان کرتے ہوئے امام بغوی بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کافروں کے کفر پر مزید زیادتی ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے حکم خداوندی پامال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نسائی کی پہلی صورت تو صریحاً گناہ ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو حلال بھی کر لیا جائے اور پھر ہلا بازی کر کے اسے قانونی شکل بھی دے دی جائے۔ رہی دوسری صورت تو بظاہر تو وہ بے ضرر معلوم ہوتی ہے، لیکن دراصل وہ بھی خدا کے قانون سے بدترین بغاوت تھی۔ تخلیق کائنات کے آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے احکامات کی ادائیگی کے لیے شمسی حساب کی بجائے قمری حساب کے مقرر کرنے میں یہ مصلحت رکھی کہ اس کے بندے زمانے کی تمام گردشوں میں ہر قسم کے حالات و کیفیات میں اس کے احکام کے اطاعت کے خوگر ہوں، لیکن اس رسم نسائی کی وجہ سے روزہ و حج یا دیگر عبادات میں من مانا موسم اپنا لیا جاتا تھا، جس کے سبب یہ عمل بدترین بغاوت بن گئی تھی۔ عربوں میں نسائی کے آغاز کے بارے میں الروز الانف میں درج ایک شعر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ماد بن عدنان عرب کے جد امجد کے زمانے میں بھی نسائی ہوتی تھی، جبکہ بعض روایت کے مطابق یہ طریقہ بنو کنانہ نے شروع کیا اور اسے اپنے لیے موجب فخر قرار دیا، جس وجہ سے اس کی شروعات کرنے والوں میں شمار ہوئے۔ روایت ہے کہ بلا شبہ نسائی کندہ میں تھی، پھر کنانہ ہی کے مابین بنی مالک میں اور خاص طور پر بنی الکلمس میں ہو گئی، جس پر یہ لوگ قائم رہے یہاں تک کہ اسلام آ گیا۔ ایک روایت یوں منقول ہے کہ سب سے اول نسائی عرب کا بادشاہ کلمس تھا، جس کا نام حذیفہ تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے نسائی کیا، اور سب سے پہلا جو مہینہ نسائی کیا گیا وہ محرم تھا، جسے 1 سال حلال کیا جاتا اور 1 سال حرام۔ جس سال محرم حرام کیا جاتا تو اس سال تو 3 اشر حرم حسب ترتیب پے در پے آتے۔ بہرحال ناظرین، یہ نسائی عرب میں رائج تھی اور اس کا مقصد حدود الہیہ کی پاسداری خود ساختہ طریقے سے کرنا تھی، جس بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رسم کو کفر میں زیادتی سے تعبیر فرمایا اور اسے گمراہی کا سبب قرار دیا۔
علامہ زبیدی نے تاج العروس میں ناسبین کو مرحلہ وار بیان کرتے ہوئے تحریر کیا کہ ناسبین مختلف لوگ تھے جو یکے بعد دیگرے منتخب ہوتے رہے اور یہ فریضہ خود ساختہ ادا کرتے رہے۔ روایات بتاتے ہیں کہ جب اہل عرب مینا سے جا رہے ہوتے تھے تب ناسی اعلان کرتا تھا اور وہ بنو کنانہ سے کوئی شخص ہوتا تھا جو یہ اعلان کرتا کہ میں وہ ہوں جس کی بات رد نہیں کی جاتی، تو سب مجمع اس کی طرف متوجہ ہوتا اور درخواست کرتا کہ ہمارے لیے نسائی کا اعلان کرو، یعنی محرم کی حرمت کو سفر کی طرف مؤخر کر دو۔ وہ ان کے لیے محرم کو حلال کر دیتا۔ سب سے پہلے جس نے نسائی کی اس کا نام کلا تھا، اس نے 7 سال نسائی کی، اس کے بعد 11 سال امیہ نے کی۔ ان میں سے ایک کھڑا ہوتا اور کہتا میری طرف نہ کوئی گناہ منسوب کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی عیب لگایا جاتا اور نہ ہی میری بات رد کی جاتی ہے۔ پھر وہ مہینوں میں نسائی کرتا اور ناسئی کا لقب کلمس ہوا کرتا تھا اور وہ سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا۔ سب سے پہلا کلمس جو بنا اس کا نام تھا حذیفہ ابن عبد بن فقیم بن عدی بن عامر ابن ثعلبہ بن الحارث بن مالک بن کنانہ۔ پھر اس کا بیٹا کلا بن حذیفہ کلمس بنا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے عباد بن کلا، امیہ بن کلا، اوف بن امیہ اور جنادہ بن امیہ بن اوف بن کلا کمس بنے۔ البتہ اسلام آنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کبیر رسم کا خاتمہ فرما دیا۔ چنانچہ اس حوالے سے امام جساس رازی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے وقت ان ماہ و ایام کی ترتیب کو بے نہیں اس ترتیب کے موافق کر دیا جو بوقت تخلیق کائنات تھی، اور حج کو بھی اپنے وقت ذی الحج کے موافق کر دیا۔ اسی حوالے سے مروی ایک حدیث مبارکہ میں منقول ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا، زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر ویسا ہو گیا جیسا اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تھے۔ 1 برس 12 مہینے کا جس میں 4 مہینے حرام ہیں، یعنی ان میں لڑنا بھیڑنا درست نہیں۔ 3 مہینے تو برابر لگے ہوئے ہیں، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور چوتھا رجب۔ مضر کا مہینہ جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اہل عرب میں زمانہ جاہلیت میں مختلف الانواع جاہلانہ طور طریقے، رسم و رواج اور عادات و اطوار رائج تھیں جو نسل در نسل آباء و اجداد کی اتباع و پیروی میں رواج پذیر ہوتی جاتی تھیں۔ عرب جاہلیت کے ان طور طریقوں میں سے ایک رسم نسائی بھی رائج تھی جسے قرآن نے یکسر مسترد کر دیا اور اسے کفر کے مترادف قرار دیا۔ یوں یہ رسم نسائی جس سے حرمت الہیہ کی حدود پامال ہوتی رہی تھیں اسے یکسر ختم کر دیا گیا اور ابتدائی زمانہ سے چلے آنے والے حرمت کے مہینوں کی اصل کو قائم کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔